ہوگا, اس کی زندگی, اس کے تھوڑا پیسہ بچے گا, ایک اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کی مدد کریں گے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. جو دوسرا بھی ایک اور بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مزدور جاتا ہے اور اس کی روزی چلی جاتی ہے, بیچارے گھروں کے اندر اگر ایک کمانے والا اگر وہ چلا گیا ہے ہسپتال میں تو گھر میں کیا ہو رہا ہوگا. یہ بھی آپ نے بڑا انسانیت کا کام کیا کہ اس کو کم از کم اس کو پیسہ مل رہا ہے مزدوری کا, اس کے گھر میں کوئی بھوکے تو نہیں لوگ مر رہے. انشاءاللہ آگے, اب یہ تو آپ کا پہلا سٹیپ ہے. سیکنڈ سٹیپ آپ کا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے سارا کور کرنا ہے پختونخوا, سارے یہ جو آپ کا صحت انصاف کارڈ ہے یہ سارے پاپولیشن کور کرے تاکہ ساروں کو, اور جس طرح آپ جا رہے ہیں اور جس ریٹ پہ جا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ انشاءاللہ یہ اپنا آبجیکٹو میٹ کر لیں گے. اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کی آپ نے بات کی شرام, یہ بھی اور پرویز خٹک آپ نے بات کی, یہ بہت بڑا چیلنج تھا, کوئی نہیں ابھی تک کر سکا. جو آپ نے کیا, آپ کے صوبے نے کیا, یہ کہیں ہاسپٹل بیسڈ ڈاکٹرز کہ جواب دے ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل کو. دنیا کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو پاکستان میں بنا ہوا کہ سرکاری نوکر ہے ٹرانسفر کروا کے سارے پشاور پہنچ گئے, ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں تھے, 1 گھنٹہ اسپیشلسٹ آتے تھے, سارا پرائیویٹ کلینکس چل رہی ہیں. جب ایک معاشرے میں 3 طبقے پیسہ بنانا شروع کر دیں, اس کا مطلب کہ وہ ایک نیشن فیل ہو رہی ہے. 3 طبقے, اگر آپ کو انصاف لینا مہنگا پڑے اس کا مطلب کہ آپ کا معاشرہ فیل ہو رہا ہے. اگر آپ کو تعلیم دینے میں آپ بہت پیسہ بنا سکیں, یعنی اگر سب سے آسان کام ہے آج میں ایک انگلش میڈیم سکول چلا دوں اور میں اربوں کروڑوں پتی بن سکتا ہوں, سب سے آسان ہے. اسی طرح شوکت خانم آج 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہ کرے, ہم ہر سال اربوں کا پروفٹ بنا سکتے ہیں. لیکن جب ایک معاشرے میں آپ ان 3 چیزوں میں لوگوں کو علاج کرنے میں مہنگا پڑے, پرائیویٹ پریکٹیشنرز بہت پیسہ بنائیں, آپ کو انصاف لینے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے, آپ کو تعلیم لینے کے لیے, اچھی تعلیم لینے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے, اس کا مطلب معاشرہ فیل ہو رہا ہے. میں ایک پتہ نہیں سندھ کا منسٹر تھا, اس کا میں نے بھی بیان پڑھا. اس نے کہا کہ غریب تو ہوتے ہی امیروں کی خدمت کرنے کے لیے. آپ نے اس کا بیان پڑھا ہوگا, نثار خان یا کیا اس کا نام, اس نے ایک بیان دیا ہے کہ غریب اگر نہ ہو تو امیروں کی خدمت کرنے والا کون ہوگا. اس کو میں کہوں گا کہ اسکینڈینیوین ممالک میں جائے اور وہاں جا کے دیکھیں کہ انسانیت کا نظام کیا ہوتا ہے. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, نہ اس کو فکر ہے, کسی بھی گورنمنٹ میں ہاسپٹل جاتا ہے, زبردست علاج, مفت علاج. وہ اگر بچوں کو اسکول میں بھیجتا ہے, سب سے بہترین اسکول فرانس اور جرمنی میں گورنمنٹ اسکولز ہیں, سب سے بہترین تعلیم گورنمنٹ اور مفت ملتی ہے. جو بھی کوالیفائی کرتا ہے مفت تعلیم. جو گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتا وہ جاتا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں, یا الٹا ہے. اور علاج آپ اگر عدالت میں جاتے ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے, گورنمنٹ آپ کو لیگل ایڈ دیتی ہے, گورنمنٹ آپ کو انصاف دلواتی ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک نیشن بنتی ہے. میں کیوں ایک معاشرے کا حصہ بننا چاہتا ہوں؟ کیونکہ وہ معاشرہ مجھے 3 میری بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو میں کیوں اس معاشرے کا حصہ بنوں؟ تو اس لیے ہم ملک کو جب مضبوط کرتے ہیں, کوئی چیز مضبوط نہیں کر سکتی سوائے جب آپ لوگوں کو انصاف دیں, لوگوں کو تعلیم دیں, ان کی بنیادی ان کی صحت کا دھیان رکھیں. تو انشاءاللہ ہم میں چاہتا ہوں کہ پختونخوا اس لیول پہ پہنچے. آپ کا جو آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ یہ 3 ایریاز میں, اور میں شرام آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پڑھ کے کہ 34,000 بچے پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں آئے ہیں آپ 1 سال کے اندر. یہ آپ کو مبارک ہو. بہت عاطف کو میں مبارک دے رہا ہوں. شاہ فرمان مبارک لے رہا تھا, میں عاطف کو دے رہا ہوں. تو آپ کو بڑی مبارک ہو کہ یہی ٹرینڈ آپ کا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ سکولز کی سٹینڈرڈ ایسی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے وزیروں کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھیں.
اور ہونا چاہیے کہ ہم ساروں کا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اگر ہمیں علاج کروانا پڑے, ہمیں باہر نہ جانا پڑے, وہ آئیڈیل کی طرف آپ کو جانا چاہیے. اور آپ کو ہماری انشاءاللہ عدالتیں بھی ایسی ہوں کہ غریب آدمی کے لیے ہم لیگل ایڈ پرووائڈ کریں, اس کو کوئی انصاف لینے کے لیے اس کو پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے, ایک عام آدمی کو انصاف ملے. یہ اس آئیڈیل کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ پہلا آپ کا قدم ہے, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. انشاءاللہ اور برکت آئے گی. اور آپ یہ فکر نہ کریں, کوئی ایسی ہم نے اس صوبے کے اندر کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ شو مارنے کی. ایک بڑا پروجیکٹ بنایا, اس کے اوپر اربوں روپیہ ایڈورٹیزمنٹ کی, اور ہم نے الیکشن جیتنے کے لیے گمکس کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ یہ جو آہستہ آہستہ پبلک کے اندر فرق پڑ رہا ہے ان کی زندگیوں کا, یہ ہے آپ کا, یہ جو آپ کو اگلا الیکشن یہ آپ کو جتائے گا. آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف ابھی تک 15 کروڑ روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کیا ہے, اور نون لیگ اب تک کوئی 9 ارب روپیہ خرچ کر چکی ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں, کیونکہ اس کی آپ کو 9 ارب تو سال کا میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہا 8 سال میں پتہ نہیں کتنے خرچ کر چکے ہیں. تو یہ آپ کو فکر اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی جب زندگی آپ چینج کرتے ہیں, اللہ برکت بھی آتی ہے, آپ صوبے پہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ. آپ کے سامنے شوکت خانم ہے کہ ہر سال اب بجٹ آپ سوچیں کہ صرف غریب مریضوں کے علاج کے لیے اس سال کا شوکت خانم کا بجٹ خسارہ جو ہے 400 کروڑ روپیہ ہے, 4 ارب روپیہ ہے. اب یہ کوئی کون سی مارکیٹنگ اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتی ہے؟ یہ اللہ کی برکت ہے, کیونکہ وہ ہاسپٹل انسانوں کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کی برکت آتی ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ کا بھی صوبے کے اندر جس طرف آپ جا رہے ہیں, اپنے سے پاورز لے کے آپ ادارے, اچھا 2 چیزیں جو آپ انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ, اور سیکنڈلی انسٹیٹیوشنز کو آپ مضبوط کر رہے ہیں. یہ 2 چیزوں سے میں پھر سے اینڈ کرتا ہوں, 2 چیزوں سے ملک آگے بڑھتا ہے, 2 چیزوں سے نیا پاکستان بنے گا, ایک ہیومن ڈیولپمنٹ سے اور ایک اداروں کو مضبوط کر کے, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کر کے. جس طرح آپ نے پولیس کو مضبوط کیا ہے, آپ نے اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے, اس کو ایز این انسٹیٹیوشن اس کو مضبوط کیا ہے. جس طرح آپ ہاسپٹلس کو انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں, آپ اپنے سے پاور لے کے اٹانومی دے رہے ہیں ہاسپٹلس کو, وہ خود اپنے فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے لوکل گورنمنٹ بنائی ہے کہ پہلی دفعہ, اور آپ کی تعریف بھی وہ جو مارک نے UNDP والے نے تعریف بھی کی کہ صرف ایک صوبے نے صحیح معنی میں پاور ڈیوالو کیا نیچے, اور وہ ہے پختونخوا جو آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا ہے. یہ اپنے آپ نے پاور لے کے نیچے دی ہے. یہ ہے چینج. آپ نے بیوروکریسی میں انٹرفیرنس ختم کر دی ہے, یہ ہے چینج. اور انشاءاللہ جو اصل چینج جو لوگ منتظر ہیں وہ ہیں احتساب کے. وہ جیسے ہی آپ کا یہ جو وسل بلور ایکٹ آتا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ آ چکا ہے, احتساب آپ کا نیا لا آ چکا ہے, جیسے یہ فنکشن کرنا شروع کرے گا آگے, مجھے خوشی یہ ہے کہ سارے سرویز کے مطابق سب سے کم کرپشن آج پختونخوا میں ہے. آج جب آپ آئے تھے تو سب سے زیادہ تھی, اور اب اس کی وجہ سے اور زیادہ کرپشن, بلکہ یہ بھی مثال بن جائے گا سارے صوبوں کے لیے کہ ایک صوبے نے انڈیپینڈنٹ ادارے احتساب کے بنائے ہیں. اور یہ انشاءاللہ ہمارا زور ہے. 3 تاریخ کو انشاءاللہ میں لاہور میں نواز شریف کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو بھی اس طرح کے احتساب کا ادارہ بنائے گا جو آپ کو بھی پکڑ سکے. آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہو. جب تک احتساب پرائم منسٹر سے لے کے عام شہری تک ایک نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. میں 2 اسٹیٹ لائف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ KFW جرمن بینک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سپورٹ کیا. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پشاور میں صحت انصاف کارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے خطاب میں کہا کہ سب کو علاج کی سہولتیں بلا تفریق فراہم کی جائیں, کیونکہ ملک وہی آگے بڑھتے ہیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں اور جہاں پر اداروں کو مضبوط کیا جائے.